گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں۔ امیجن کریں آپ حج کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، طالب علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حاجی فی سبیل اللہ ہے، عمرہ کرنے والا فی سبیل اللہ ہے، کیا طالب علم فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ نا، ہر روز آپ ایک اچھے سفر پر نکلتے ہیں۔ جو بھی جس نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی اچھے کام کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ سب فی سبیل اللہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے نکل رہا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سفر کر رہا ہے۔ لہٰذا گھر سے نکلنا بھی شعور کے ساتھ ہو، اچھے ارادے کے ساتھ ہو، تبھی آپ یہ دعا شعور کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی مدد کے ساتھ میں باہر آ رہا ہوں۔ اور جب اللہ کا نام آپ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ کے نام کی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکل رہے ہیں اور کسی حرام رستے پہ چل پڑے، کسی حرام تعلق میں ملوث ہو، کوئی غلط کام آپ کریں، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب آپ اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں تو آپ کی نیت بھی درست ہوتی ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ کے بھروسے پر، کیونکہ آپ کتنی بھی نیت اچھی کر لیں، کتنا بھی آپ کا ارادہ اچھا ہو، کتنی بھی آپ کوشش کریں، لیکن کوششوں کے بعد کیا ضروری ہے کرنا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ کوششوں میں کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور پھر اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت کو چھوڑ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت، میری کوئی قوت نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کوئی میری کچھ نہیں میرے پاس، الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ۔ یعنی جو اچھا کام میں کرنے کے لیے نکل رہا ہوں اس میں برکت، اس میں کامیابی، اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ توفیق دے گا۔ تو گویا اس طرح آپ اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کر کے اس کے ذمہ کر دیتے ہیں اچھے کاموں کو۔ پھر اگر کوئی اچھا کام آپ سر انجام دیتے ہیں تو آپ میں کبر اور تکبر نہیں آتا، بلکہ تواضع آتی ہے کہ یہ تو میرے رب نے کیا ہے، یہ راستہ مجھے میرے رب نے دکھایا، یہ آسانی اس نے پیدا کی، میرا یہ کام اس نے مکمل کروا دیا، علم کے راستے پر ہیں تو اس نے مجھے سکھا دیا، کسی کاروبار میں تو برکت ہوئی تو اس کی وجہ سے، اس کے فضل سے ہوئی، کسی کی مدد کے لیے نکلے اور وہ کام ہو گیا تو خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے کروا دیا۔ اس طرح تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہو جاتی، ایک سکون آتا ہے، کیونکہ آپ خود کو نہیں کریڈٹ دے رہے، اسے اپنے زور و بازو کا نتیجہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے اندر طرح طرح کے ہم، فکر، غم اور کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں کر سکوں کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اور شیطان آ جاتا ہے، بس ٹھیک ہے تم جا تو رہی ہو، ہونا ہوانا کچھ نہیں۔ لیکن جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے تو آپ کے اندر ایک ہوپ ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، ایک قوت آتی ہے کہ نہیں اللہ کے فضل سے میں کامیاب ہوگی۔ پھر اس امید کے باوجود اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو مایوس نہیں ہوتے، کیوں؟ آپ سوچتے ہیں کہ میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا کہ یہ کام اس طرح نہ ہو، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہوگی، لہذا آپ کے اندر کوئی مایوسی نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اللہ کی مدد کے ساتھ نکلیں، اللہ کی خاطر نکلیں، اور آپ کی کوشش ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتا ہے کس کا؟ نیتوں کا۔ تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا کیونکہ آپ ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے بھی انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ نیت کی اصلاح، انسان کے نفس کی اصلاح
اور امید اور ایک خاص قسم کی غیبی مدد انسان کے شامل حال ہو جاتی، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی۔ مفہوم کو سامنے رکھ کر میرے پیچھے دہرائیے، بسم اللہ، ساتھ تصور بھی کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا آیا دل میں؟ اگر آپ نے شعور کے ساتھ مانگی تو یقیناً آپ کے دل کی حالت بدلے گی۔